اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 56۔ قل آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، ادعو پکارو الذین جن کو زعمتم تم گمان کرتے ہو، من دونہ اس کے سوا، اللہ کے سوا، یعنی ان کو تم معبود بناتے ہو، ان کو تم حاجت روا مشکل کشا جانتے ہو، فلا یملکون پس وہ اختیار نہیں رکھتے، کشف الضر دور کرنے کا، الضر تکلیف، وہ کسی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے، ان کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، انکم تم سے، ولا تحویلا اور نہ بدلنے کا، تمہاری وہ تکلیف تم سے ہٹا کر دوسری جگہ منتقل کر دے، نہیں کر سکتے۔ اولئک الذین وہ لوگ جنہیں یدعون وہ پکارتے ہیں، کون؟ کفار مکہ، مشرکین مکہ، یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں، الی ربہم اپنے رب کی طرف، الوسیلۃ وسیلہ، لفظ وسیلہ کا معنی کیا ہے؟ قرب تلاش کرنا، اللہ کے ایسے اعمال کرنا جس سے اللہ کا قرب نصیب ہو۔ جن کی یہ پوجا پاٹ کر رہے ہیں وہ خود کیا ہیں؟ اللہ کا قرب تلاش کرنے کے متلاشی ہیں، خود ان کو اللہ کا قرب چاہیے، جس کو اللہ کا قرب چاہیے وہ حاجت روا مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ وہ خود کیا ہیں؟ محتاج ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو کوئی جنوں کو، کوئی اولیاء کو، کوئی صلحاء، کوئی عزیر علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہ خود کیا تھے؟ ٹھیک ہے جی، اللہ کے قرب تلاش کرنے والے تھے۔ ایہم ان میں سے کون اقرب زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 میں ہم پڑھ کے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے لوگوں اللہ سے ڈرو، وابتغوا تلاش کرو، الیہ اس اللہ کی طرف، الوسیلۃ وسیلہ، وسیلے سے مراد وہاں یہ ہے کہ ایسے نیک اعمال جو تمہیں اللہ کے قریب کر دیں، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبی کی اطاعت، نبی کی اطاعت کے مطابق جو عمل کریں گے وہ کیا ہوگا؟ صالح ہوگا، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا، بندہ اس سے کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ اور دوسرا مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن اذان دے تم جواب دو جس طریقے سے وہ کہہ رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اذان کے بعد درود پڑھو، جو ایک بار درود پڑھتا ہے اس پر کتنی رحمتیں ہوتی ہیں؟ 10 رحمتیں ہوتی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا میرے لیے وسیلے کی دعا کیا کرو، وہ امت میں سے ایک ہی بندے کو ملے گا، وہ لوگوں میں سے ایک ہی بندے کو ملے گا، تو وہ بندہ میں ہوں، جو میرے لیے وسیلے کا سوال کرے گا تو اس کے لیے میری شفاعت کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو وہ وسیلہ ایک مقام ہے، وہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے گا۔ یہاں قرآن مجید میں جو وسیلہ کہا گیا ہے وہ اعمال ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، جسے عمل صالح کہتے ہیں۔ باقی یہ بھی احادیث میں ملتا ہے کہ کوئی بندہ صاحب علم ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، زندہ ہے، اسے دعا کروا سکتے ہو، یہ چیزیں جائز ہیں۔ جس طرح کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کروائی تھی۔
इन्ना कुन्ना नतवस्सलु बिअम्मि नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल तो यह वसीले से मुराद कुर्ब है, यानी ऐसे अमाल करो जो अल्लाह के क्या कर दे, करीब। अय्युहुम अकरबु, उनमें से कौन अकरबु ज्यादा करीब है, वयरजूना, और वो उम्मीद रखते हैं, जिनको तुम पूजते हो वो उम्मीद रखते हैं, रहमतहु, उसकी रहमत की, यानी उसकी रहमत की क्या है, मोहताज है। वयखाफूना, और वो डरते हैं, अज़ाबहु, उसके अजाब से। यहां दो चीजें हैं, एक उम्मीद भी है और एक डरना भी है। इबादत तब मुकम्मल होती है जब उसमें क्या, उम्मीद भी हो, यानी इताअत करते जाएंगे, उम्मीदें बढ़ती जाएंगी, अल्लाह ये भी देगा, ये भी देगा। गुनाह की तरफ जाएंगे, उसमें डर खौफ हो नहीं, अल्लाह तबारक व तआला पकड़ेगा, अल्लाह को कैसे जवाब दूंगा। सिर्फ बंदा उम्मीद करके बैठ जाए जी अल्लाह गफूर रहीम है, जो चाहो करते जाओ, नहीं, या अल्लाह डरता जाए, या अल्लाह से वो बंदा डरता जाए, सिर्फ डर ही डर हो, उम्मीद ना हो, नहीं, दोनों चीजें। वयरजूना रहमतहु वयखाफूना अज़ाबा, इन्ना अज़ाबा, बेशक अज़ाब, रब्बी का, आपके रब का, काना महदूरा, डरने के लायक है। देखो एक तो कब्र का है, हशर का है, जहन्नम, आप देखो हम पढ़ के हैं ना, कितना सख्त हो। हदीस में आता है कि जहन्नम को 70,000 लगामों में जकड़ा हुआ होगा और एक लगाम को 70,000 फरिश्ते ने पकड़ा होगा, और उसकी हिद्दत, उसकी शिद्दत, उसकी गहराई, ये सारे हम उलमा से सुनते रहते हैं। तो वाकई अल्लाह की पकड़ या अल्लाह का अजाब डरने के लायक है, बंदे को से डरना चाहिए। व इम मिन क़रियतिन, और नहीं कोई बस्ती, इल्ला मगर नहनु, हम मुहलिकुआ, उसे हलाक करने वाले हैं, कबला, पहले, यौमल क़ियामती, क़ियामत के दिन से, औ मुअज़्ज़िबुहा, या उसे अजाब देने वाले हैं, अजाबन शदीदा, अजाब सख्त। यहां अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाना चाह रहे हैं कि जो लोग नाफरमान हैं, तो ऐसे नाफरमान बस्तियों को हम क्या कर देते हैं, हलाक कर देते हैं। पहले कौमें क्यों तबाह बर्बाद हुई, नाफरमान थी ना, नबी की बात नहीं मानी। फ़असौ रसूल रब्बिहिम फ़अख़ज़हुम अख़ज़तन राबिया। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत हाक़ा में कौमों का जिक्र किया, कौम आद, कौम समूद, इन के ऊपर फिर अजाब का जिक्र किया। आगे अल्लाह ने फरमाया फ़असौ रसूल रब्बिहिम, इनको हमने क्यों अजाब से दो चार किया, अपने रसूल की नाफरमानी करती थी। तो जो कौमें नाफरमान होती हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं हम उन बस्तियों को तबाह कर देते हैं या उनके रहने वालों को तबाह कर देते हैं। तबाह करने की सूरत मुख्तलिफ है, कत्ल व गारत भी है, तबाह करने की सूरत मुख्तलिफ है। अल्लाह तबारक व तआला कुफार को मुसल्लत कर देता है, तबाह बर्बाद करने की सूरत मुख्तलिफ है, आपस में झगड़ा, ये सारी चीजें क्या है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, ये हमारे गुनाहों की वजह से। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि काफिरों की ऐसी कोई बस्ती नहीं कि जिसको हमने क़ियामत से पहले पहले हलाक न करें या उस सख्त अजाब में मुब्तला न करें। कान ज़ालिका, है ये बात, फिल किताबी, किताब में, मस्तूरा, लिखी हुई। किताब से मुराद क्या है जी, लौह महफूज। अल्लाह का कानून यही है कि जो कौमें नहीं मानती रसूल को, तो हम उनको क्या करते हैं, अजाब से दुचार करते हैं। वमा मनाना, और नहीं हमने रोका, अनुरसिला, कि हम भेजें, बिल आयात, निशानियां, इल्ला मगर अन कज़्ज़ब बिहल अव्वलून, ये कि जुठलाया उनको पहलू ने, जो पहले लोग गुजर चुके थे। असल में कुफार मक्का का मुतालबा ये था कि ये कोई सफा क्या बन जाए, सोने का बन जाए, फिर हम आपको मानेंगे, आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं, या ये जो सारे पहाड़ हैं ये हट जाएं, फिर हम आपको मानेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं हम निशानियां जो ये नहीं भेज रहे, वो इसलिए कि पहले लोगों ने कहा था जी पहाड़ से ऊँट नहीं निकल आए, हमने निकाल दी, फिर उन्होंने माना था।
تو جب یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ ہو جائے, اللہ فرما رہا ہے اگر یہ ہو گیا پھر نہیں مانو گے. اب تو مہلت ہے نا, تم انکار کر رہے ہو, مہلت ہے, میں نہیں پکڑ رہا, لیکن پھر نہیں مانو گے نا, پھر عذاب ہے, پھر مہلت نہیں ہوگی. وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون, ہم نے نشانیاں بھیجنا اس لیے روک دیا کہ اگلے لوگوں نے ان کو جھٹلایا تھا. جب نشانی آ جاتی ہے تو پھر مہلت نہیں ہوتی جو تکذیب کرتے ہیں, جھٹلاتے ہیں. وآتینا ثمود الناقۃ, ہم نے سمود کو اونٹنی ہم نے سمود کو صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو کیا دی تھی؟ اونٹنی. مبصرۃ, یہ نشانی تھی. فظلموا بها, پس ظلم کیا انہوں نے اس پر, انہوں نے اس کو کیا کر دیا تھا؟ کاٹ دی تھی. وما نرسل بالآیات, اور نہیں ہم بھیجتے نشانیاں, الا تخویفا, مگر ڈرانے کے لیے. ہماری جو نشانیاں آتی ہیں نا ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ڈرانا. پھر دیکھیں, قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ, کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم پکار کر دیکھ لو ان لوگوں کو جنہیں تم اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا شریک قرار دیتے ہو. فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا, وہ تم سے تکلیف کے دور کرنے یا اس کے بدل دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے. جب ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے تو پھر اس سے مدد کے لیے بلانا, مدد کے لیے پکارنا کیا فائدہ یا کیا معنی رکھتا ہے؟ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ, وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں. وسیلہ مطلب ایسے عمل جو اللہ کے قریب کر دیں, یہ ہے وسیلہ. وسیلہ کا لفظی معنی آتا ہے قرب, قریب ہونا. ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ, ان میں کون زیادہ مقرب بنتا ہے, اور وہ جن کو یہ پوجتے ہیں اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. خود کیا ہے؟ رحمت کے متلاشی ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں, اور اس کے عذاب سے بھی ڈرنے والے ہیں. جو اللہ سے رحمت کی امید رکھیں اور اللہ کے عذاب سے ڈریں تو وہ مدد کر سکتے ہیں. ان عذاب ربک کان محذورا, آپ کے رب کا عذاب بلا شبہ ڈرنے کے لائق ہے. اللہ کے عذاب سے, اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا, اور کافروں کی ایسی کوئی بستی نہیں جس کو ہم قیامت سے پہلے پہلے ہلاک نہ کریں یا اس کو سخت عذاب میں مبتلا نہ کریں. کان ذالک فی الکتاب مستورا, یہ چیز کتاب لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے. وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون, اور ہم نے نشانیاں بھیجنا اس لیے روک دیا کہ اگلے لوگوں نے ان کو جھٹلایا تھا. یعنی وہ مطالبہ کر رہے تھے کوئی صفا سونے کا بن جائے, یا یہ پہاڑ کیا ہو جائے, یہاں سے ہٹا دیے جائیں, کھلی زرخیز زمین ہو جائے, ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے یہ نشانیاں روک دی ہیں اس لیے کہ پھر اس کے بعد مہلت نہیں ملتی کسی قوم کو جو تکذیب کرتی ہے, نہیں مانتی. باقی حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, اگر آپ چاہیں تو ہم یہ کر دیتے ہیں, لیکن اس کے بعد مہلت نہیں ہوگی. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں مہلت چاہیے. وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا, ہم نے سمود کو اونٹنی کھلی نشانی دی. فَظَلَمُوا بِهَا, تو انہوں نے اس پر ظلم کیا. وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا, اور ہم جو نشانیاں بھیجا کرتے ہیں وہ محض ڈرانے کے لیے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.